आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। اسد انصاری صاحب کراچی سے۔ میری بیوی جس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں نے ان کو بہت خلوص کے ساتھ رکھا اور پڑھایا، ان کا ایم فل سائنس کمپلیٹ کروایا ماشاءاللہ، اور اب پی ایچ ڈی کروا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا اچھا آدمی، اتنے اچھے صاحب۔ 5 سال سے میں ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں اور ہر چیز کا میں ان کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر خواہش پوری ہوتی رہے۔ میری زوجہ بما بیٹے کے ہر مہینے میں کم از کم 25 دن باہر ہاسٹل میں رہتی ہے، اور بچہ وہیں قریبی اچھے اسکول میں پڑھنے بھی جاتا ہے۔ میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، میری کچھ گاڑیاں کراچی سے حیدرآباد کرائے پر چلتی ہیں، اور میں عموماً گھر پر بیٹھ کر رینٹ اے کار کا کام کرتا ہوں۔ حالیہ میں نے ایک اور شادی کا ارادہ کیا ہے، تو میری بیوی بہانے سے جا کر میکے بیٹھ گئی اور مجھ سے خلا کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ میں جن سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں وہ خاتون مجھے پسند ہے۔ پہلے میری زوجہ نے شرائط رکھی کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، اس کے لیے الگ گھر دیا جائے، میری کوئی چیز استعمال نہیں کرے گی۔ یہ شرط میں نے قبول کر لی، لیکن اگلے دن سے میری بیوی نے مجھ سے بری طرح سے لڑنا جھگڑنا اور باتیں سنانا شروع کر دی، اور اب میکے جا کر بیٹھ گئی ہے۔ مفتی صاحب، جب میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں اور اپنے بچے سے بھی محبت ہے، اور میں ان کا خرچہ بھی بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہوں، تو کیا ان کو خلا لینے کا حق ہے؟ میری زوجہ مجھ سے کافی بد کلامی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور خاتون جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی کافی بد زبانی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ میں کسی صورت اپنے نکاح کے ارادے سے نہیں ہٹنا چاہتا، کیونکہ یہ میرا اسلام میں شرعی حق ہے۔ دیکھو بھائی، یہ تو نیچرل صحیح بات ہے، جب آپ دوسری شادی کریں گے تو پہلی وائف کی طرف سے کچھ ری ایکشن تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ باقی یہ کہ اب آپ نے کرنی ہے تو کر لیں آپ، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ غلطی میں آپ نے ایک یہ کہا کہ مجھے وہ خاتون پسند ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ نے اپنی بیگم کو بھی بول دی ہوگی مجھے پسند ہے، تو ظاہر ہے یہ سیاسی غلطی ہے آپ کی۔ آپ کو جتنی بھی پسند ہو اپنی بیگم سے یہ نہ بولیں کہ مجھے وہ پسند ہے۔ عورت تو اس سے بیچاری وہ تل ملا جاتی ہے، تو وہ تو نہیں برداشت کرتی شرکت، تو اس کو یہ کہیں کہ بس میں کر رہا ہوں، وہ پسند کی بات نہ کریں بھائی، وہ کوئی ضرورت مند ہے یا کسی شرعن اللہ نے مجھے اجازت دی ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں اگر بیگم کے سامنے کریں گے کہ جی مجھے وہ پسند ہے، تو بیگم کہے گی کہ آپ ٹھیک ہے خرچہ دے رہے ہیں لیکن پسند تو آپ کو وہ ہے نا، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کا اظہار کرنا نہیں چاہیے۔ تو آپ نے سیدھا بس یہ کہیں کہ بھائی شرعن مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک سنت ہے، اللہ نے مجھے مالی وسائل دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، تو میں زنا نہیں کر رہا، میں برائی سے بچ رہا ہوں۔ تو اللہ کا قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے نا، سب کے مفاد کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنایا ہوتا ہے جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے، تو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ باقی یہ نہ کہیں مجھے پسند ہے اور میں مرا جا رہا ہوں اور میں یوں ہو رہا ہوں، یہ غلطی ہوتی ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس سے بیوی کے دل پہ چھرے چلتے ہیں، اس کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو باقی یہ کہ خلا اگر وہ لیں گی تو شرعن وہ خلا کا لدم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ خلا اللہ نہ کرے کہ وہ خلا کے لیے اپلائی کریں، لیکن اگر اپلائی کرتی ہیں تو آپ کورٹ میں جائیں ضرور، اور کورٹ میں کہیں کہ بھئی میں نہیں دینا چاہتا خلا، میں ان کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں، اور ثبوت پیش کر دیں۔ کورٹ پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے تو اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی ہی رہیں گی۔ تو باقی آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ میں آپ کی زوجہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، آپ کا شوہر جب آپ کے اتنے خرچے بھی اٹھا رہا ہے، اتنا آپ کو اس نے سہولت بھی دی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ سارے مزے انسان کو دنیا میں نہیں ملتے، تو کچھ نہ کچھ ہر ایک کو آزمائشیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ مرد اور طرح کی آزمائشیں اٹھاتا ہے، عورتیں اور طرح کی آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں، تو ایک آزمائش ہے، اس کو صبر کر لیں، تھوڑے دنوں میں نارمل حالت ہو جائے گی۔ یہ جو عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے نا دل میں، یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، تھوڑا سا وہ کمپرومائز کر لے، کچھ وقت کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے نا اللہ اس کے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، صبر آ جاتا ہے، سکون کی زندگی آ جاتی ہے۔ جو چاہتا ہی نہیں ہے پھر اس کی زندگی ہمیشہ عذاب میں ہی گزرتی ہے۔ تو آپ اگر شوہر سے علیحدگی لیں گی، اول تو شرعن یہ علیحدگی ہوگی نہیں، یہ زنا ہوگا اگر کہیں اور شادی کرتی ہیں اس بیس پہ، اور اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے ٹینشن میں آ کے، غصے میں آ کے،
اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن اگر وہ دے دیتا ہے تو بھی آپ کی زندگی برباد ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ محبت جو شوہر کی طرف سے مل رہی ہے جس سے آپ کے بچے ہیں، وہ کوئی اور تھوڑی دے گا، وہ دے ہی نہیں سکتا وہ اس طرح سے، جو جس طرح جس مرد نے آپ کو رکھا ہوا ہے، تو اور وہ اس زمانے میں زنا سے بچ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اپنے شوہر، وہ زنا کر رہا ہوتا تو زنا کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا۔ جو زانی ہوتے ہیں وہ پھر ایک عورت سے نہیں زنا کرتے، ان کو تو جہاں کوئی، وہ ہر عورت کو ٹھڑک کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں میری مراد پوری ہو جائے۔ وہ زیادہ عذاب والی زندگی ہے، یہاں کم از کم پتہ تو ہوگا نا کہ یہ ہے سوکن، بھائی یہی ہے۔ اور یہ جو شوہر کے جذبات ہوتے ہیں نا دوسری بیوی کی طرف، یہ وقتی ہوتے ہیں۔ شوہر اگر وہ پسند بھی آ رہی ہے تو کتنے دن پسند آئے گی، اس کے بعد سب ایک ہی جیسی ہو جاتی ہیں۔ ٹائم گزرنے کے بعد پسند والی ناپسند والی سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس سے اولاد ہے، بچے ہیں، جن کے ساتھ ٹائم گزارا، وہ اس محبت کو قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں آدمی کے، شادی کے کچھ دنوں کے بعد یہ جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو پھر مرد ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس میں وہ جذبات نہیں رہتے جو عورت کو کی حسد کا ذریعہ بنے، اس میں جو جیلیسی کا ذریعہ بنے کہ بھئی میرا میاں دوسری طرف بہت جا رہا ہے، یا اس کو بہت ابھی نئی دلہن آئی ہے، تو وہ نئی دلہن تھوڑے دنوں میں، چند دن میں پرانی ہو جاتی ہے، سب ایک ہی جیسی ہو جاتی ہے۔ تو خواتین کو یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میرے شوہر کے وقتی جذبات ہیں، تھوڑے دنوں میں یہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ پھر وہ دوسری کرنے کے بعد اپنی پہلی بیوی کو نظر انداز نہ کرے، اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ جا کے اس کو کہے کہ یہ میں نے پسند کی تھی، پسند ہے مجھے، میری طبیعت اس طرف مائل تھی۔ اس سے تو عورت کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سیدھا سیدھا بول دیں بھائی اللہ کی نے اجازت دی ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے کر رہا ہوں بس۔ باقی جو آپ کا سوال تھا کہ خلا لیں گی تو ہو جائے گا، تو خلا نہیں ہوگا ایسی صورت۔